اسلامک اسپیچ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ دین کے اہم اور ضروری مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین گرامی اور معزز سامعین، اذان اسلام کے شعائر میں سے ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہر مذہب کی اور ہر دھرم کی کوئی نشانی ہوا کرتی ہے، تو اسلام کی نشانی اذان ہے۔ بہت ساری روایات میں اور بہت سارے واقعات میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ جب مسلمان دعوت اسلام کے لیے جایا کرتے تھے تو اگر وہ کسی بستی سے اذان کی آواز سنتے تو ان کے ساتھ برسر پیکار نہیں ہوتے تھے، ان کے ساتھ جنگ نہیں کی جاتی تھی۔ تو اذان کے بے شمار فضائل ہیں، انہی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ مؤذن کی آواز جو انسان بھی سنتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو یا کائنات کے اندر کوئی اور چیز ہو، جو بھی اس کی اذان کی آواز کو سنتا ہے وہ قیامت کے دن اس کے حق میں اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن کی بخشش اس کی آواز کی انتہا کے مطابق ہوتی ہے، یعنی جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور جو چیز بھی اس کی آواز کو سنتی ہے، چاہے وہ شجر ہو، حجر ہو، خشک چیز ہو یا تر چیز ہو، انسان ہو یا جنات ہو، سب کے سب قیامت کے دن اس کی ایماندار ہونے کی گواہی دیں گے، اور اس کے نامہ اعمال کے اندر 25 نمازوں کا زائد ثواب لکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 نمازوں کے درمیان جو اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اجرت اور مزدوری کے لالچ کے بغیر محض اللہ کی رضا کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے 7 سال تک اذان دے گا تو اس کے لیے جہنم سے برات لکھ دی جاتی ہے، جہنم سے وہ انسان بری کر دیا جاتا ہے۔ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے 7 سال مسلسل اذان دے گا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مؤذن کی آواز کو سنو، جب تم اذان کی آواز کو سنو تو جو کلمات مؤذن کہہ رہا ہے وہی کلمات تم بھی دہراتے رہو، اور اس کے بعد اذان جب ختم ہو جائے اس کے بعد تم مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو انسان مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ جو انسان مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس انسان پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا میرے آقا نے کہ اس کے بعد تم میرے لیے اللہ تبارک و تعالی سے وسیلے کی دعا مانگو۔ وسیلہ جنت کے اندر ایک خاص مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو عطا فرمائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ خاص بندہ اللہ تبارک و تعالی کا میں ہی ہوں گا۔ جو انسان میرے لیے وسیلے کی دعا مانگے گا اس کی سفارش میرے لیے لازم اور ضروری ہو جائے گی۔ اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں وسیلے کی دعا کی جاتی ہے، اس لیے جو انسان اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سفارش اور شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اس لیے اذان کے بعد دعا پڑھنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے سخت ہولناک دن کے اندر 3 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے جو اطمینان کی حالت میں مشت کے ٹیلوں پر تفریح کرتے ہوئے ہوں گے۔ ان میں سے ایک انسان وہ ہوگا، وہ غلام ہوگا
جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کیے ہوں گے اور اپنے مالک کے حقوق بھی ادا کیے ہوں گے۔ دوسرا انسان وہ ہوگا جو لوگوں کا امام ہوگا، لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوا ہوگا اور لوگ اس سے راضی رہے ہوں گے۔ اور تیسرا انسان وہ ہوگا جو 5 وقت اذان دیتا ہوگا، لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہوگا۔ وہ انسان بھی قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر تفریح کرتا ہوا ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ مؤذن قیامت کے دن بالکل بے خوف ہوگا، بالکل اطمینان کے ساتھ ہوگا اور بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اذان کی دولت کیسے نصیب ہوئی، کیسے ملی، اس کا سبب کیا ہوا؟ تو اس کا سبب یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، زادہ اللہ شرفا و کرامتا و ہیبہ، تو مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی اور مسلمانوں کے گھر مسجد سے دور ہوتے چلے گئے۔ جو تعداد بڑھتے گئی تو جو لوگ دور آباد تھے مسجد سے، ان کے لیے نماز کا وقت پہچاننے میں، نماز میں حاضر ہونے میں دقتیں پیدا ہونے لگی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک میٹنگ بلائی، صحابہ سے مشورہ کیا کہ ایسا کوئی طریقہ اپنایا جائے، ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ سارے لوگوں کو نماز کے وقت کا علم ہو جائے اور سبھی لوگ مسجد میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ تو صحابہ نے متعدد رائے دی۔ کسی نے رائے دی کہ نماز کے وقت کسی بلند جگہ پر آگ روشن کر دی جائے، کسی نے رائے دی کہ نماز کے وقت ناقوس بجا دیا جائے نصارہ کی طرح، کسی نے رائے دی کہ یہودیوں کی طرح سینگ بجا دیا جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان ساری آراء کو رد فرما دیا اور یہ فرمایا کہ ان میں مشرکین کی مشابہت پائی جاتی ہے، اس لیے ان آراء کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ مجلس بلا کسی نتیجے کے برخاست ہو گئی۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے کہ نماز کے وقت ایک آدمی سارے شہر میں گھوم جایا کرے اور وہ یہ اعلان کر دیا کرے الصلاۃ الجامعہ، کہ نماز کا اجتماع ہو رہا ہے، جماعت کا وقت ہو گیا، الصلاۃ الجامعہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس رائے کو قبول فرما لیا، لیکن یہ کوئی حتمی رائے نہیں تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس سلسلے میں بہت متفکر تھے، آپ کو بڑی پریشانی تھی کہ اس کا حل کیا کیا جائے کہ سارے لوگوں کو نماز کے وقت کا علم ہو جائے۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، بہت زیادہ متفکر تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ پریشانی کیسے دور ہو، اس کا حل کیا ہو۔ تو جب رات کو سوئے تو ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ناقوس بیچنے والا ناقوس بیچ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم یہ ناقوس میرے ہاتھ بیچتے ہو، یعنی مجھے بیچ دو۔ اس بیچنے والے نے کہا کہ تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نماز کے لیے اس کے ذریعے سے لوگوں کو بلایا کریں گے، لوگوں کو اس کے ذریعے سے نماز کی اطلاع دیا کریں گے۔ تو بیچنے والے نے کہا میں تمہیں اس سے بہتر اور اچھا اور عمدہ طریقہ بتلا دوں؟ انہوں نے کہا کہ بالکل بتلائیے۔ تو اس بیچنے والے نے اذان کے الفاظ کہے، اذان جس طرح آج ہوتی ہے یہی الفاظ اس نے بتلائے۔ وہ ایک فرشتہ تھا جو بیچنے والے کی شکل میں آیا تھا اور پھر تھوڑی دور ہٹ کر اس نے اقامت یعنی تکبیر کے کلمات کہے۔ تو خواب سے بیدار ہو کر وہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ یہ خواب سچا ہے، تم ایسا کرو کہ بلال کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور جو کلمات تم کو بتلائے گئے ہیں
وہ کلمات ان کو تلقین کرتے رہو، ان کو بتاتے رہو، کیونکہ ان کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے، وہ بلند آواز سے ان کلمات کو کہہ دیں گے اور لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کے کلمات ادا کرنے شروع کیے تو بہت سے صحابہ آئے، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے اور اتنی جلدی میں آئے کہ اپنی چادر کو بھی سنبھال نہیں سکے، وہ زمین پر گھسٹ رہی تھی، اور آ کر عرض کیا اللہ کے رسول خدا کی قسم میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشکل کو حل فرما دیا۔ اذان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اور آپ نے پہلے دیکھا ہوگا کہ بستیوں کے اندر آس پاس بہت سارے ایسی چیزیں رہا کرتی تھی جن سے انسانوں کو نقصان پہنچتا تھا، خبیث جنات رہا کرتے تھے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں انسانوں کو نظر آیا کرتی تھی۔ لیکن جب سے اذان کا رواج ہو گیا اور اذان ہونے لگی تو جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں تک ساری نقصان دہ چیزوں سے، جنات سے، خبیثوں سے اس زمین کو پاک فرما دیتے ہیں، اور ہم یہ سب چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اذان کی قدر کرنی چاہیے۔ جب اذان ہو تو اپنے کاموں کو چھوڑ کر، باتوں کو چھوڑ کر اذان کا جواب دینا چاہیے، اور اذان کے ختم ہونے پر اذان کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے لیے میری سفارش واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔